ہم عورتوں کی زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں اور بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اس کو کس طرح حل کریں اور بس اسی طرح ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں کرنا، ہم اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں آج آپ کو یہی بات بتاؤں گی۔ کیا آپ بھی وہ عورت ہیں جو سب کے لیے جیتی ہے مگر خود کے لیے وقت نہیں؟ کیا آپ کے زندگی میں مسائل کو سمجھتا ہی نہیں؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گی عورت کی زندگی کے وہ سچ جو اکثر چھپا دیے جاتے ہیں۔ آج ہم ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو ہر عورت کی زندگی سے جڑا ہوا ہے مگر اکثر اس کے اوپر کھل کر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ عورت ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے۔ وہ ہر کردار نبھاتی ہے مگر اس کے لیے احساسات وہ اکثر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو وہ تمام پوائنٹس بتاؤں گی جو ایک عورت کی زندگی میں آتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا اور میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، پیارا سا کمنٹ ضرور دینا ہے مجھے کہ کیا واقعی آپ کی زندگی میں بھی مسائل ہیں اور آپ ان کو حل کرنا چاہتی ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع ڈسکس کروں گی جو ہم عورتوں کے ساتھ تقریباً مڈل کلاس کی ہر عورت کے ساتھ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جانتی ہی نہیں۔ تو آج ہم اس مسئلے پہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کا حل بھی بتاؤں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ڈیلی کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اپنی ذات کو بھول جانا۔ اپنی ذات کو بھول جانا۔ اکثر عورتیں اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہیں، گھر، بچے، شوہر، سب کی فکر، مگر خود کے لیے وقت ہی نہیں۔ وہ اپنی ذات کو ان میں بھول جاتی ہیں۔ بھئی کیوں بھول جاتی ہیں؟ آپ کی بھی زندگی ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جینے کا حق دیا ہے، تو پھر آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کیوں اس طرح سمجھتی ہیں کہ آپ کی اب زندگی رک گئی ہے، یا آپ اپنی ذات کو بھول کر باقی سب کی ذمہ داری پوری کریں گی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا؟ بس وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب میری ذمہ داری ہے، میں بعد میں ہوں۔ تو ایسا کیوں؟ آپ کیوں بھول جاتی ہیں؟ آپ سب سے پہلے ہیں اور باقی سب بعد میں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہی ہیں جو کچھ بھی نہیں، تو باقی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو اہمیت دیں۔ اگر نہیں دیں گی تو آہستہ آہستہ خود کو کھو دیں گی اور آپ کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ خود کو ہی اہمیت نہیں دیں گی تو دوسرے کب دیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو اہمیت دیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں، اپنی ذات کو نہ بھولیں، اس کو کہیں پیچھے نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، باقی بعد میں، سب کا خیال بعد میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ کی صحت ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا بیمار پڑ جائیں گی تو سوچیں کیا ہوگا۔ آپ اپنی خوشیاں قربان نہ کریں، سب کچھ ساتھ ساتھ لے کر چلے، گھر، بچے، شوہر، سب کی فکر ضرور کریں لیکن اپنی بھی فکر کریں، اور اپنی ذات کو نہ بھولیں، اپنی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے جو ہم عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جذبات کو دبا لینا۔ ہم عورتیں اکثر اپنے جذبات کو دبا لیتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے اہم جملہ جو ہم اپنے اندر چھپا کے رکھے ہیں، یہ ایک جملہ عورت کی زندگی کو قید کر دیتا ہے۔ وہ اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنے خواب، سب کچھ دل میں دبا لیتی ہے، صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے میری بہنوں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے، وہ آپ کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتی، اس لیے اس فکر سے آزاد ہو جائیں۔ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں، ان کی مرضی کے کپڑے پہنیں، ان کی مرضی کے کھائیں، تب بھی وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، تب بھی کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی بات نکال ہی دیں گے۔ تو آپ کیوں ان کی فکر کر رہی ہیں؟ اپنے جذبات کو نہ دبائیں، ان کا کھل کر اظہار کریں۔ جو آپ کرنا چاہتی ہیں، پہننا چاہتی ہیں، کھانا چاہتی ہیں، اپنی مرضی سے سونا
کرنا چاہتی ہیں اپنی مرضی سے سارے کام کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، تو اس لیے اس کو اپنی مرضی سے گزاریں، دوسروں سے ڈر ڈر کے نہ گزاریں۔ میں خدا کے لیے اپنے جذبات کو نہ چھپائیں، اٹھیں اور اپنے آپ کو ہمت دیں، اپنے آپ کو حوصلہ دیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، اپنی خوشی سے گزاریں اور اپنے جذبات کو آگے آنے دیں، کھل کر اظہار کریں اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے۔ اس لیے اپنی خوشیوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ ایک عورت پہ گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ، جی ہاں، ایک عورت پر گھر کی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس پہ ہم مڈل کلاس میں کہ اس کے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں رہتا۔ ایک عورت صبح سے رات تک کام 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 کرتی ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی تعریف نہیں، یقین کرے۔ اور اگر تھک جائے تو کہا جاتا ہے تم نے کیا ہی کیا تھا۔ اگر بیمار ہو جائے تو یہ سننے کو ملتا ہے کام سے بچنے کے یہ بہانے بنا رہی ہے، وہ کرے تو کیا کرے۔ اس پر گھر کی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ بیچاری کو سر اٹھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس کے پاس خود سے آپ کو اپنا وقت خود نکالنا ہے، اپنے لیے خود وقت نکالنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتی نہیں اور اپنے آپ کو وقت نہیں دیں گی تو یقین کریں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ایک دن آپ ختم ہو جائیں گی اور کسی کو آپ یاد بھی نہیں رہیں گی۔ لوگ اپنی ہی باتوں میں مصروف ہو جائیں گے، بس تھوڑا سا آپ کا ذکر کریں گے اور بس سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس لیے اپنے اوپر گھر کی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ نہ ڈالیں، اپنے آپ کو طریقے سے چلائیں، ہر کام کو مینیج کریں۔ ہر کام ایک دن میں سارے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک کام بانٹ لیں۔ ایک کام آج کرنا ہے تو ایک کل کرنا ہے، ایک کمرہ آج صاف کرنا ہے تو ایک دوسرا کل کریں گے۔ کچن کا کام بھی اسی طرح کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اوپر بے جا کام کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ ہیں تو سب ہیں، اگر آپ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ کوئی آپ کے بچوں کا خیال نہیں رکھے گا، کوئی آپ کا گھر نہیں سنبھالے گا۔ سب اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا، آپ کے ہی بچے رول جائیں گے، آپ کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کر سکیں گی۔ ایک ماں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے اپنے اوپر میں مرد حضرات سے بھی کہوں گی، سسرال والوں سے کہ اپنی بہو بیٹیوں پہ اتنا گھر کا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ بیمار ہو جائیں، ان کو بھی سانس لینے دیں، ان کو بھی خود کو وقت دینے دیں اور ان کا بھی بہت بہت خیال رکھیں۔ اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے جہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ کیا آپ بھی واقعی کمزور ہیں؟ کہ آپ پر بھی گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ نے ضرور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اور میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، کیونکہ اینڈ کا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے اور وہ سب کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے جو ہم عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھتا ہی نہیں، عورت کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ سب کو لگتا ہے عورت کو سمجھنا آسان ہے، مگر حقیقت میں کوئی اس کے دل کی آواز نہیں سنتا، وہ کیا چاہتی ہے، اس کی کیا خواہشات ہیں، بس اس ہر کوئی باتیں سناتا رہتا ہے، اس کو سمجھنا کوئی بھی نہیں چاہتا اور نہ کوئی اس کی دل کی بات سنتا ہے، ہر کوئی بس باتیں سنانے پہ رہتا ہے۔ اور یار ہمیں بھی سمجھو، ہم بھی چاہتے ہیں کوئی ہماری بات سمجھے، بھی نہ کہے، ہماری تکلیف کا ان کو پتہ چل جائے، ہماری خواہشوں کا پتہ چل جائے، لیکن کوئی ہمیں سمجھتا نہیں، لیکن باتیں ہی سناتا رہتا ہے۔ اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے، وہ ہے جی مالی انحصار۔ جی ہاں، بہت سی عورتیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ اپنی شوہر کی کمائی پر ہی انحصار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیصلے ہی نہیں کر پاتی، ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتی ہیں، کیونکہ مڈل کلاس میں ہمیشہ عورت کو یہی سکھایا جاتا ہے شوہر اور سسرال ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ آگے ہی نہیں بڑھتی۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے میری بہنوں، اٹھو اور اپنے لیے کچھ کرو، گھر بیٹھے اپنے شوہر کا ساتھ دو اور اپنی زندگی کو ایسے ضائع نہ کرو۔ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہوگا، اس کو استعمال کریں اور خود مختار ہو جائیں اور اپنے فیصلے خود کریں کہ آپ کے لیے
لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، آپ کب تک کنویں کے مینڈک کی طرح اپنی زندگی گزاریں گی اور دوسروں پر انحصار کریں گی۔ اب بس سب کچھ چھوڑ دو، کوئی کیا سوچے گا، بس اپنے بارے میں سوچو اور آگے بڑھو، اور گھر بیٹھے میری طرح آپ بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ میں نے بھی سب کی فکر چھوڑ کے اپنا یہ چینل بنایا ہے، اور میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ کوئی کیا سوچے گا، کیونکہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، میں نے اپنے چینل کو چلانا ہے، اور میں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، گھر بیٹھے کرنا چاہتی ہوں۔ بس آپ بھی ضرور میرا ساتھ دیں اس کام میں، اور آپ بھی آگے بڑھیں، کسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ میں نے بھی نہیں سوچا، صرف اپنے ہسبینڈ سے پوچھا اور میں نے اپنا یہ چینل شروع کر دیا۔ بس اب آپ لوگوں سے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ضرور تعاون کریں گے اور میری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں گے۔ بس آپ بھی کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی ہمت پیدا کریں۔ اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ ہے، اس مسئلے کا حل ہے خود کے لیے وقت نکالیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اپنے جذبات کو نہ دبائیں، سیکھیں اور آگے بڑھیں، خود پر یقین رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو کمزور نہیں بنایا بلکہ بے حد مضبوط بنایا ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو کمزور بناتی ہیں، اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں اور خود کو مضبوط بنائیں، کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں مضبوط بنایا۔ یہاں میں آپ کو ایک روحانی پیغام بھی دینا چاہوں گی، جب دل بھاری ہو اور کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ سے بات کریں۔ نماز، دعا، یہی سکون کا اصل راستہ ہے اور کامیابی کا بھی۔ بس اللہ سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں بس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ میری ویڈیو ایک عورت ہیں دیکھ رہی ہیں، تو یاد رکھیں آپ صرف دوسروں کے لیے نہیں بنی، آپ خود کے لیے بھی اہم ہیں۔ اور اگر کوئی مرد کوئی بھائی بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی عورتوں کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں ہے، ان کو عزت دیں، پیار دیں، ان کا خیال رکھیں اور وہ سب کچھ دیں جس کی وہ حقدار ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ضرور پیارا سے کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ بھی اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، اور عورتوں کے لیے کیا آپ بھی اپنی زندگی کے مسئلے مسائل ایسے حل کرتے ہیں۔ ملیں گے اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔